پھر جب ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو استفتاح کی دعائیں شروع ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یہی دعا پڑھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، یعنی اتنی قبولیت ہوئی اس بندے کے ان کلمات کو۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا، کہ اگر یہ اتنے اچھے کلمات ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے قبول ہو جاتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے بہت بڑا، یعنی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، بہت زیادہ بڑائی۔ اور یہ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو وہ کیسے بیان کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ کہہ کر۔ اور اس سے بے چین دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے دل کو ایک قرار آتا ہے اور اس کی عظمت کے ساتھ ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب دل حیران پریشان ہوتا ہے، لاسٹ ہوتا ہے، تو ایسے کلمات سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، مصیبتیں زائل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا دی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجھے کسی کی نظر، کسی کا حسد، کسی کا میرے بارے میں برا چاہنا، میرے خلاف سازشیں کرنا کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے مجھے بچا سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے سے ایمان پختہ ہوتا ہے، یعنی یہ دعا تو ہے ہی دعائے استفتاح، لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان پختہ ہوتا ہے، بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور زیادہ راسخ اور یقین پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے صرف اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر کبیرہ کہا، اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور اصل میں کثیرہ جو ہے یہ صفت ہے حمدن کثیرہ کی، والحمد للہ کثیرہ، تو حمدن کثیرہ ہے اصل میں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اس میں سبحان اللہ نہیں خالی کہا گیا، بکرتن و اصیلا، صبح اور شام کا ذکر کیوں؟ ان دو وقتوں کو اس لیے خاص کیا گیا کہ دن اور رات کے فرشتے ان میں کٹھے ہوتے ہیں ہماری نماز میں، فجر میں اور عصر کے وقت، دونوں بکرت اصیل کہتے ہیں عصر کا وقت، اور بکرا کہتے ہیں صبح کا وقت۔ تو ان دو اوقات میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بھی مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ تسبیح فرشتوں کا خاص ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، علم کے حریص تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ سکوت فرماتے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے، یعنی ہمیں سنائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ
تکبیر اور قرات کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ چپ کیوں رہتے ہیں، سوال کا انداز دیکھیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو یہ گنگے بن کے نہیں کھڑے ہوتے، بیچ میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعث بینی و بین خطایا آخر تک. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز میں عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم سب سے پہلے اللہ ہی سے پھر دعا شروع کر دیتے، دعا سے ہی آغاز کر رہے ہیں. تو نماز ہے ہی دعا. تو اس میں کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے کہ یا اللہ اللہم باعث بینی و بین خطایا، یعنی میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، یعنی جو ہو چکے ہیں اب ان کے جو برے اثرات ہیں وہ مجھ پہ نہ پڑے. یا اللہ میرے گناہوں کا جو ڈھیر ہے، گندگی کا جو ڈھیر، مجھے اس سے دور کر دے، وہ مجھ سے لے جا، صاف کر دے، اس کو ختم کر دے. ہر دو نمازوں کے بیچ میں ہم گناہ کر کے پھر آ جاتے، پھر گناہوں کا ٹوکرا لے کے پہنچ جاتے، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم باعث بینی و بین خطایا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ نقصان دہ ہے، یہ ٹاکسنز ہیں، یہ زہر ہیں، یہ میرے لیے تکلیف، یہ آگ ہے. گناہ کیا ہے؟ آگ کا بنڈل، اگر میرے ساتھ لگے تو جلا دیں گے. تو اللہ ان کو دور کر دے، میں ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، یہ تو میں نہیں ہے لیکن تو ان کو مجھ سے ہٹا دے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی دور کر دے جگہ کے اعتبار سے، یعنی میری ذات سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی. اور یہ ایک مجازی طور پر بات کی گئی ہے، ورنہ فزیکلی گناہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ہمیں پاس نظر آ رہے تو ہم کہتے ہیں ذرا ان کو پرے ہٹا دیں. یہ نہیں، یعنی جہاں بھی اللہ کو زیادہ پتا نا ہمارے گناہ کہاں لکھے گئے ہیں اور وہ کس طرح ہمارے اوپر اب اثر انداز بھی ہو رہے ہیں. یہ غلط بات ہم کہتے ہیں نا، وہ اس کا اثر واپس ہم پر ہی آ رہا ہوتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، پھر بعد میں سارا وقت اسی کی ریگریٹ ہوتی رہی، یہ میں نے کیوں کہا، یہ کیا کیا میں نے، کیوں بول دیا. اب وہ باہر پر اندر تکلیف پنچ ہو رہی ہے. تو اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ باعث بینی و بین خطایا، یا اللہ یہ جو دل کے اندر سخیمت قلبی ہے اسے باہر نکال دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، معاف کر دے، دھو دے. اور پھر مشرق اور مغرب کی دوری اتنا دور کر دے ان کو، کہ اور بھی تو چیزوں کی دوری ہو سکتی تھی، لیکن مشرق اور مغرب آپس میں کبھی نہیں ملتے، وہ دور ہی رہتے ہیں. تو یا اللہ ایسا دور، یعنی دوری کا سب سے بڑا سمبل ہے، اور اس سے زیادہ فاصلہ انسانی وسعت میں نہیں ہے، انسانی نظر میں نہیں ہے مشرق اور مغرب. اور حقیقی مشرق اور مغرب جو بھی ہے، ایک تو ہمارے سورج کے مشرق و مغرب ہے نا، اور ایک اس کے علاوہ بھی، تو ان کو اتنا دور کر دے ہمارے گناہوں کو. اور پھر وَنَقِّنِي، اور پاک صاف کر دے، کما يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل صاف کی جاتی، یعنی گناہوں کو ختم کر کے ان کے اثر کو بھی مٹا دے، کیونکہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. گناہ آگ ہے نا، تو آگ جہاں بھی ہوگی اس کا اثر پڑے گا، تو یا اللہ وہ اثر بھی دور ہو جائے. اور سفید کپڑے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ سفید چیز پر میل جلدی ظاہر ہوتی ہے. آپ کلرڈ کپڑے اپنے دھوتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن سفید کپڑا آپ دھوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سفید رہا بھی ہے، آپ کو تسلی نہیں ہوتی، آپ پھر اس کو دوبارہ دھوتے، پھر دوبارہ دھوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی چھوٹا سا بھی داغ ہو تو اس کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یا رب جس طرح سفید کپڑا صاف ہوتا ہے نا، بالکل وائٹ، پیور وائٹ، ایسے ہی مجھے بھی اسی طرح صاف ستھرا کر دے. اور گناہوں کو دھونے کی تیسری، دھو ڈالنے، یعنی، اور علماء کہتے کہ نقی نہیں، یعنی پریزنٹلی جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں. باعث بینی میں ماضی تھا، یہاں پریزنٹ ہے کہ اس وقت جو میرے سے گناہ ہو رہے ہیں یا اللہ مجھے ان کے اثرات سے بھی محفوظ رکھ. اور گناہوں کو دھو ڈالنے کی تیسری مثال پانی، برف اور اولے. برف کا ذکر ہے، برد ٹھنڈک، یعنی
اولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے پانی، اور اگر پانی سے کوئی چیز صاف نہیں ہوئی تو مبالغے کے لیے اولے، برف اور اولے، سلج والبرد. سلج برف جو ہوتی ہے نرم و نازک ہوتی ہے، اور اولے جو سخت ہوتے ہیں، یعنی گریجولی ان کے اندر اضافہ کیا گیا. اب علماء نے اس پر بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جب کسی چیز کو دھونا ہوتا ہے تو گرم پانی زیادہ فائدہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر ٹھنڈک کی بات کیوں کی گئی ہے؟ برف کی بات، برف سے کیا دھلے گا، اور برف کی وجہ اور اولوں سے کیا دھلے گا؟ تو بعض نے یہ کہا کہ چونکہ وہ ان ٹچڈ واٹر ہوتا ہے، بہت ہی پیور اور کلین ہوتا ہے برف کا پانی، تو جس طرح وہ صاف کرتا ہے ایسے کوئی اور چیز صاف نہیں کرتی. اور بعض نے یہ کہا کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کی آگ ہوتی ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیا گیا ہے کہ پانی سے بھی بجھا دے اس آگ کو، اور برف سے بھی بجھا دے، اور پھر اولوں سے بھی. اور پھر یہ کہ 3 دفعہ جس کپڑے کو 3 دفعہ دھویا جائے گا اور 3 مختلف چیزوں سے دھویا جائے گا، اس کے اندر پھر کیا باقی رہے گا، کون سی میل باقی رہے گی. یعنی بالکل مجھے ہر طرح سے پاک صاف کر دے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن ہم کیسے پڑھ جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ باعد آئندہ کے لیے ہے کہ اللہ آئندہ مجھے ہر طرح کے گناہوں سے بچا کے رکھنا، گناہوں کو میرے پاس نہیں آنے دینا. ایک اور طریقہ ہے اسی بات کو بیان کرنے کا، اور ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں بات سمجھنے کے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو گناہ ہے نا، مجھے ان سے دور ہی رکھنا. اللہ مباعد بینی و بین خطایا، کہ جن چیزوں کی ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے مجھے، جہاں پھسلن ہو جاتی ہے، جہاں گر پڑتا ہوں، مجھے بچا لینا اس سے. اور نقینی حال میں مجھے گناہوں سے دور رکھنا، اور پھر آئندہ فیوچر میں بھی. اور ماضی میں بھی جو ہو چکے ہیں ان کو بھی دو ڈال. سوری، فیوچر تو ہو گیا، اور پھر پریزنٹ، اور پھر پاسٹ. پھر ایک اور دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں اس کو پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحانک اللہم، اے اللہ میں تجھے پاک قرار دیتا ہوں ہر برائی اور نقص سے جو تیری ذات کے لائق نہیں، اور وبحمدک، تیری ایسی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور تیرے نام کی برکت بہت زیادہ ہے. تبارک یعنی بہت بلند ہے، بہت برکت والا ہے، یعنی تیرے نام کو ذکر کرنے سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی آ جاتی ہے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ تیری ذات بڑی عظمت والی ہے. تبارک اسم سے مراد تیری ذات بہت برکت والی ہے. وتعالی جدک، اور تیری عظمت بہت بلند ہے، یعنی تو بہت ہی بڑا ہے. اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں جو آپ نماز کے اذکار کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. وہ کتاب ہمارے اسٹور، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بعد میں آسیہ آپ پکڑ لیں. تو وہ دعا جو ہے اس میں یہ دعائیں موجود ہیں. آپ اس کتاب کو اپنی کسی نماز کی جگہ پر ساتھ رکھ لیں. جو کتاب ہے نماز کے اذکار، یہ نہیں، یہ تو نماز سے متعلق دیگر چیزیں ہیں. ایک کتاب الگ چھپوائی تھی ہم نے، گرین والی جو ہے، جی ہاں، تو اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اس کو ساتھ رکھ لیجئے نماز کی جگہ کے قریب، اور اپنی کچھ ہیبٹ بنا لیجئے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی دعا یاد کر لیں. کیونکہ ہم نے تو بچپن سے صرف سبحانک اللہ ہی سیکھی ہے، تو پھر باقی یاد نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو ایک روٹین نہیں بننے دیتے تھے، کیونکہ روٹین سے روح نکل جاتی ہے چیز.
اس کے اندر تفنن پیدا کرتے تھے. انگریزی والا فن نہیں، مراد یہ کہ اس میں یعنی ورائٹی لاتے تھے. کبھی ایک دعا پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی. اس سے یہ ہے کہ توجہ زیادہ رہتی ہے اور زیادہ چیزیں مانگنے کا موقع بھی ملتا ہے. جیسے آپ دیکھیں وہ دعا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور اس سے آگے بہت خوبصورت دعا ہے، کافی طویل دعا ہے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وَاہْدِنِی لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت یا رہنمائی مانگی گئی ہے. جی یہ کتاب یہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کو سرانے رکھ لیں یا نماز کی اپنی ایریا کے پاس رکھ لیں، کسی شیلف میں رکھ لیں. اور نماز کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو کوئی ٹائم ایسے انسان کو، ہر انسان کا ایک وقت ہوتا ہے. کسی کو فجر کی نماز کے بعد اشراق تک انتظار کرنا ہوتا ہے، تو مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بیٹھ کے یاد کر لیں دعا. کسی کو عصر کے بعد تھوڑی فرصت ملتی ہے، کسی کو عشاء کے بعد ملتی ہے. تو یہ تو صرف ایک چھوٹی سی یعنی گائیڈ لائن ہے کہ اس طریقے سے آپ یعنی اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں جتنی دعائیں نماز سے متعلق اذکار ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے. اور پھر ہم اگر ان کے باری باری ڈفرینٹ چیزیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ